ناظرین آداب، ڈیکورنگ غالب کی 5ویں قسط حاضر خدمت ہے۔ راغب اختر کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین، آج جو غزل ہم پیش کرنے والے ہیں، شوق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، یہ دیوان غالب کی 5ویں غزل ہے نسخہ حامد علی خان میں۔ چلیے پہلے اس کی قرأت کرتے ہیں، پھر اس کو شعروں میں مصروں میں بانٹتے ہیں، اور پھر اس کے جو کلیدی الفاظ ہیں ان کے ذریعے ہم غزل کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے پہلے قرأت کرتے ہیں۔ شوق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا۔ اے نوآموز فنا ہمت دشوار پسند، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آساں نکلا۔ دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ آئیے اب اس کی تشریح کرتے ہیں، یا تشریح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین، بہت سے لوگوں کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میں شعر کے تمام مفاہیم ان تک نہیں پہنچا پاتا ہوں۔ بھلا تمام مفاہیم تک میری ہی رسائی کہاں ہے؟ اگر میری رسائی تمام مفاہیم تک ہو تو پھر آگے تمام شارحین کیا کریں گے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی ایک آدمی سے شعر کے تمام مفاہیم کی امید کرنا تھوڑی ناانصافی ہوگی۔ مجھے جو سمجھ شعر کی ہے، میں اس کے حساب سے اشعار کو سمجھانے کی یا غالب کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس میں میرا مطالعہ بھی ہے، جو مشاہیر ہیں ان کی جو شرحیں ہیں، تو اس کے مطابق ایک انڈرسٹینڈنگ بنی، اور پھر جو میں نے اس پر غور کیا، اور پھر مجھے جو لگا میں وہ معانی آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ مطالب آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑا عالم نہیں ہوں کہ میں شعر کے جو میکسیمم اس کے اسپیکٹس ہیں ان کو میں آپ تک پہنچا سکوں، لیکن میری رسائی جہاں تک ہے میں حتی الامکان کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو شعر سمجھا سکوں۔ تو چلیے پہلا شعر ہے، شوق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ اب یہاں پر دیکھیے، پہلے مصرے میں شوق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، اس میں شوق ایک لفظ ہے، ہر رنگ رقیب اور سر و ساماں۔ اب شوق کا یہ کیجیے تو شوق ڈیزائر کو بھی بولتے ہیں، خواہش جو ہوتی ہے کہ آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے، وہ شوق ہے۔ لیکن اگر غالب کو جہاں تک اس لفظ کا استعمال معلوم تھا، مجھے لگتا ہے کہ یہ اس زمانے کی جو فارسی شاعری ہے یا اس سے قبل کی فارسی شاعری جو تھی، وہاں شوق کا استعمال دراصل عشق کے لیے ہوا ہے۔ تو اگر ہم اس کو اس طرح بھی پڑھیں کہ عشق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، تو بھی مجھے لگتا ہے کہ وہی معنی جو ہے ہم تک پہنچے گا۔ تو چلیے، یہ پہلا لفظ ہے۔ اس کے بعد ہر رنگ کو آپ کہیں کہ ہر طرح سے، ہر قسم سے، ان آل دا وے، ہر رنگ۔ رقیب جو آپ سمجھتے ہیں رائیول ہوتا ہے یا دشمن، یہاں پر اینیمی کے سینس میں لیا گیا ہے کہ اینیمی ہے۔ سر و ساماں جو آپ کے ریسورسز ہیں، جو آپ کی چیزیں ہیں، جو اس کو سر و ساماں بولتے ہیں۔ تو شوق ہر رنگ رقیب سر و ساماں نکلا، یعنی جو عشق تھا وہ اپنے تمام اسپیکٹس میں،
اپنے تمام فارم میں، ہر طرح سے، وہ جو آپ کی چیزیں ہیں، آپ کے جو ایسیٹس ہیں، آپ کے جو ریسورسز ہیں، وہ ان کو رہنے نہیں دیتا ہے، وہ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ کہاں تک جاتا ہے، اس کی انتہا کہاں ہے، وہ غالب دوسرے شعر میں بتاتے ہیں۔ غالب کہتے ہیں، قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ یعنی قیس کو غالب جگہ جگہ پر عشق کا ایک سمبل بنا کر پیش کرتے ہیں، شوق کا ایک سمبل بنا کر پیش کرتے ہیں، جستجو کا ایک سمبل بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تو قیس یہاں پر اب دیکھیے کہ جو کلیدی الفاظ ہیں، قیس، تصویر، پردہ، عریاں۔ تو قیس کو تو سمبل مان لیا گیا دیوانگی کا، قیس کو لیلا کی جستجو کا، عشق کا سمبل ہے وہ۔ تو قیس سے بڑھ کر شوق میں گرفتار کون ہوگا؟ قیس جو ہے غالب کے نزدیک وہ سب سے زیادہ گرفتار آدمی ہے، گرفتار عشق ہے، مریض عشق ہے، وہ گرفتار شوق ہے۔ تو قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ اب کسی نے بھلا تصویر کا پردہ دیکھا ہوگا کیا؟ نہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ بعض جو شارحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ غالب نے محمل قسم کا ایک وہ دیا ہے، یہ غالب کا یہ شعر جو ہے نا بہت کمزور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے، کہ تصویر کے پردے میں عریاں نکلا۔ یہ کیا ہے؟ اگر کہتے کہ تصویر کے پردے سے بھی عریاں نکلا تو بھی بات سمجھ میں آتی تھی، کہ تصویر کے پردے سے جو ہے وہ، یعنی تصویر کے پیچھے سے وہ نکل کر کے آیا۔ تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا، اور عریاں مطلب ننگا، نیکڈ، پردہ ویل جو ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو قیس تصویر کے پردے میں بھی عریاں نکلا۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ اس شعر کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، اور غالب نے یوں ہی کہہ دیا ہے بس لوگوں کو جلانے کے لیے، لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ یہاں قیس جو ہے، آگے غالب کہہ چکے ہیں کہ جو عشق ہے وہ رقیب ہے سر و سامان کا، آپ کے ریسورسز کا۔ قیس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قیس کوئی شہزادہ تھا، کوئی شہزادہ تھا جو لیلا کے عشق میں گرفتار ہو کر وہ صحراؤں کی خاک چھاننے لگا۔ اب اس کی جو تصویر، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے پاس تو ریسورسز رہے ہوں گے، اس کے پاس مال و دولت، مال و زر اس کے پاس رہا ہوگا، اس کے پاس ایسیٹس رہے ہوں گے، لیکن ایک وقت ایسا آیا اس کے عشق میں کہ وہ اپنے کپڑوں سے بھی بے نیاز ہو گیا، یعنی اس کے پاس کپڑے بھی اپنے نہیں رہے۔ اب ان حالات میں آج کا دور تو تھا نہیں کہ آپ نے کیمرے سے تصویر کھینچ لی اور جیسے آپ ہیں، جو آپ نے پہن رکھا ہے وہی تصویر آئے گی۔ پرانے زمانے میں جو لوگ اپنی تصویریں بنواتے تھے، وہ تصویریں ان عیوب کو ڈھکنے کے لیے ہوتی تھیں، ان کی ایک مثالی جو خیالی جو تصویر ہوتی تھی ان کے ذہن میں اپنی، وہ کہتے تھے کہ یار ذرا اس کو ایسے کر دینا یار مصور، یہ میرا جو لباس ہے اس کو تم ذرا اس طرح کا بنا دو، اس رنگ کا بنا دو، اور مصور اس کے مطابق جو ہے وہ ان کی تصویر بناتا تھا۔ تو جتنے عیوب ہوتے تھے آپ کے اندر، جو عیب ہوتے تھے، ان کو ڈھکنے کے لیے تصویر کا استعمال کیا جاتا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ غالب اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن قیس وہ بدقسمت تھا کہ جب مصوروں نے اس کی تصویر بنانی شروع کی تو مصور بھی اس کو امیجن نہیں کر سکے لباس کے ساتھ، اور بالآخر جب انہوں نے تصویر بنائی تو قیس کی وہ تصویر تھی جو عریاں تھی، جو ننگی تصویر تھی۔ یعنی قیس جو ہے وہ وہاں بھی تمام سر و سامان، یہاں تک کہ اپنے لباس سے بے نیاز تھا۔
اب آئیں اگلے شعر کی طرف۔ زخم نے داد نہ دی تنگی دل کی یارب، تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ اب پہلے مصرے میں دیکھیں آپ کہ زخم، داد، تنگی دل، یہ 3 کلیدی الفاظ ہیں یا کی ورڈز ہیں۔ زخم وونڈ ہے، داد دینا جو ہے وہ انصاف کرنا بھی ہوتا ہے، اور داد دینا کسی کو شاباشی دینا بھی ہوتا ہے۔ اور تنگی دل یعنی دل میں جگہ کی کمی ہونا، دل کا ایک طریقے سے کلاسٹروفوبک ہونا، نیرو ہونا۔ تو یہاں پر جو غالب کہہ رہے ہیں کہ زخم نے داد نہ دی تنگ یہ دل کی یارب، اور یہ زخم کیسا ہے؟ تو غالب کہہ رہے ہیں کہ تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا، یعنی وہ تیر کا زخم ہے جس کی بات غالب کہہ رہے ہیں۔ تو جب تیر لگا تو وہ تیر جگہ کی جو کمی تھی ان کے دل میں، اس کے ساتھ اس نے بھی انصاف نہیں کیا، یا اس کے ساتھ مطلب رہنا گوارا نہیں کیا اتنی تنگ جگہ میں، اور تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ اب یہاں پہ تیر ایک لفظ ہو گیا، سینہ بسمل یعنی وہ سینہ جو گھائل ہو۔ اب اوپر تنگی دل کی بات کر رہے ہیں غالب، تو یہاں پر بھی مطلب دل بسمل ہی ہے، سینہ بسمل انہوں نے اس لیے باندھا ہے کہ یہاں پر جو وزن کی جو ضرورت ہے اس کو دیکھتے ہوئے باندھا ہے، اور دل کو سینہ کہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا، یعنی تیر جو ہے وہ گھائل سینے سے پرافشاں یعنی اڑتا ہوا نکلا، یعنی تیر اسی تیزی کے ساتھ، بہت تیزی کے ساتھ گھائل سینے سے نکل گیا۔ تیر بھی سینہ بسمل سے پرافشاں نکلا۔ اب غالب جب کہتے ہیں کہ داد نہ دی تنگی دل کی، اب دل میں ان کے جو جگہ کی کمی تھی وہ کیوں تھی بھائی؟ غالباً غالب یہ کہنا چاہتے ہیں ان کے دل میں بہت سے رنج و الم تھے، بہت سے داغ تھے، بہت سا درد تھا، اور اس وجہ سے دل میں جگہ کم تھی۔ جو تیر تھا اس کو چاہیے تھا کہ وہ دل میں اپنی جگہ بناتا، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ جو غالب بتا رہے ہیں، درد، رنج، الم، سب کے ساتھ وہ تیر بھی رہ لیتا۔ لیکن تیر جو تھا جسے زخم دینے کی عادت تھی، جب وہ ان رنج و آلام سے جب اس کی ملاقات ہوئی، جب وہ ملا، تو وہ اس کی تاب نہ لا کر وہاں سے وہ فرار ہو گیا اور بے ساختہ وہاں سے نکلا، چونکہ وہاں رہنا اس کے بس کا نہیں تھا۔ اب اگلے شعر کی طرف آتے ہیں۔ بوئے گل نالے دل دودے چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا۔ اب یہاں پر پہلے مصرے میں دیکھیں آپ کہ بوئے گل یعنی فریگرنس آف فلاور، پھول کی خوشبو، نالے دل، دل کا رونا گانا جو بھی ہے، اور دودے چراغ محفل یعنی جو دھواں ہے، ایک محفل کا جو چراغ ہوتا ہے اس کا جو دھواں ہے بجھنے پر جو اس سے دھواں نکلتا ہے، یہ 3 چیزیں غالب کہہ رہے ہیں، اور اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بیچ میں کوئی سابقہ لائقہ، کوئی پریپوزیشن کنجنکشن کچھ نہیں ہے۔ اب جو آپ یہ دیکھیے کہ بوئے گل یعنی پھول کی خوشبو، دل کی آہ و زاری، اور محفل کے چراغ کا دھواں، ان تینوں جو چیزیں غالب نے گنوائی ہیں، ان تینوں چیزوں میں جو کامن چیز ہے، جو کامن ان کی جو صفت ہے،
جو کامن ایڈجیکٹو ہے ان کے ساتھ جو یہ ہوتا ہے وہ ہے ان کا پریشان ہونا، ان کا آوارہ ہونا، ان کا بغیر کسی ٹھکانے کے ہونا. ٹھیک ہے. اگلے مصرعے میں غالب کہتے ہیں جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا. یعنی وہ اپنے معشوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیرے در پر جو آتا ہے، چاہے وہ کوئی انسان ہو، اس کی آہ ہو، یا جو چراغ تیرے در پر جلتا ہے اس کا دھواں ہو، سب کے مقدر میں پریشان ہو کر کے بغیر کسی کریڈل کے، بغیر کسی ایکسس کے جو ہے ہونا، وہ اس کا مقدر ہے. در در بھٹکنا اس کا مقدر ہے. بھٹکتے رہنا، مسلسل بھٹکتے رہنا اور پھر نظروں سے اوجھل ہو جانا اس کا مقدر ہے. کیا خوشبو کہاں گئی کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ نالے جب آپ جو آہیں جو آپ کی ہوتی ہیں وہ آہیں کہاں گئیں کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ جو چراغ کا دھواں ہوتا ہے وہ کہاں گیا کسی کو معلوم ہوتا ہے؟ تو غالب کہتے ہیں کہ تیرے در کی صفت ہے یہ کہ جو چیز تیرے در پر آئی پھر اس کو یکسوئی، یکجائی نصیب نہیں ہوئی. وہ چیز ہرجائی ہو گئی، وہ چیز معدوم ہو گئی، پھر اس کا پتہ نہیں چلا. وہ چیز آوارہ ہو گئی، وہ چیز پریشان ہو گئی. تو یہ جو پریشانی ہے وہ پھول کی خوشبو میں بھی ہے، دل کی آہ میں بھی ہے، اور چراغ کے دھوئیں میں بھی ہے. اب اگلے شعر کی طرف آئیے. دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا. اب دل حسرت زدہ، مائدہ، لذت درد، یہ تین کلیدی الفاظ یہاں پر آپ ان پر غور کیجیے. دل حسرت زدہ یعنی وہ دل جو حسرتوں کا مارا ہوا ہو، جس کو حسرت رہی ہو کسی معشوق کی اور حسرت ہی رہ گئی ہو، تمنا رہی ہو کسی معشوق کی اور وہ معشوق اس کو کبھی نہیں ملا. اب مائدہ بولتے ہیں دسترخوان کو، اور لذت درد یعنی جو ذائقہ درد کا ہوتا ہے، ٹیسٹ آف پین جس کو کہیں. دل حسرت زدہ تھا مائدہ لذت درد، یعنی یہ لذت درد کا دسترخوان تھا جو دل حسرت زدہ تھا. وہ یعنی میرا دل جو حسرت کا مارا ہوا تھا، جس میں عشق میں ناکامی کا ڈسا ہوا تھا جو دل، وہ دل دسترخوان تھا جس میں درد کے بہت سے ذائقے تھے، درد ہی درد تھا. لیکن غالب آگے کہتے ہیں کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا. یعنی دیکھنے والوں نے جو یار تھے، یا مطلب آپ یہ کہہ لیجئے کہ رقیبوں کو اکثر وہ یار کے حوالے سے عاشق پکارتے ہیں یا کہتے ہیں. یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ یار جو ہے وہ لفظ رقیبوں کے لیے ہی وہ لفظ ہے. کام یاروں کا بقدر لب و دنداں نکلا. اب یہاں پہ بقدر لب و دنداں، بقدر لب و دنداں، یہ لفظ فارسی میں یہ پورا مرکب جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے، یعنی جس کی جتنی ضرورت ہو، بقدر ضرورت، یعنی ان کو اتنی ہی چیزیں دکھائی دیں، ان کو اتنا ہی درد دکھا جتنا انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی. ورنہ دل میں ہزاروں درد تھے. یعنی دل کے اس دسترخوان پر تو درد
کے بہت سے ذائقے تھے، لیکن جو رقیب تھے انہیں وہ ذائقے، وہ درد نہیں دکھے، چونکہ ان کی بھوک کم تھی، یعنی وہ دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ اتنا ہی دیکھنا چاہتے تھے جتنا انہوں نے دیکھا۔ آگے آئیے، اے نوآموز فنا، ہمت دشوار پسند۔ بعض دواوین میں یہ جو ہیں ہے نوآموز فنا بھی لکھا ہوا ہے، مجھے لگتا ہے کہ دونوں صورتوں میں جو معنی ہے وہ وہی ہوگا۔ اے نوآموز فنا، ہمت دشوار پسند، یعنی اپنی ہمت کو غالب کہتے ہیں کہ تو بڑا دشوار پسند ہے، لیکن فنا کے حوالے سے، خود کو فنا کرنے کے حوالے سے تو ابھی بالکل تجربہ کار نہیں ہے، نو تجربہ کار ہے، ابھی نو سکھیا ہے تو غالب کہتے ہیں کہ ابھی تجھے معلوم ہی نہیں ہے، سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا۔ یعنی تو نے یہ جو فنا ہونا ہے، فنا کی جو راہ ہے، موت تو عاشق کبھی بھی چاہے، جب چاہے خود کو موت کے حوالے کر دے، لیکن یہ آخری راستہ ہے، آخری حربہ ہے۔ دراصل معشوق کے ظلم و ستم برداشت کرتے رہیں آپ، اس کے تیغ ستم سے گھائل، بار بار گھائل ہوتے رہیں اور اپنی جان نہ دیں، یہ عشق ہے۔ فنا ہو جانا تو بہت مشکل کام نہیں ہے، تو غالب کہتے ہیں کہ سخت مشکل ہے کہ یہ کام بھی آسان نکلا، یعنی تو نے اس کام کو آسان بنا دیا، اب تو یہ بہت مشکل ہے کہ اب کیا ہوگا عشق کا۔ دوسری تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ غالب دشوار پسند طبیعت کو، دشوار پسند ہمت کو کہتے ہیں کہ یار یہ تم نے جو ہے، مطلب جو دنیا کے لیے بڑا مشکل کام ہے، یعنی فنا کرنا خود کو، اس کو تم نے اتنا آسان بنا دیا، تو اب یہ جو راہ فنا ہے، تو پھر اب جب یہ اتنا آسان ہو گیا، یہ راہ فنا پر جو ہے نکلنا، اس پر گامزن ہونا، تو یہ تو ساری دنیا کو دشواری میں ڈال دے گی یہ بات۔ اس کی دوسری تشریح یوں بھی کی جا سکتی ہے۔ اب آگے آئیں، دل میں پھر گریے نے ایک شور اٹھایا غالب، آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا۔ یعنی دل میں جو گریا تھا، جو آہ تھی، رونا دھونا تھا غالب کا، اس نے پھر ایک بار طوفان اٹھا دیا، طوفان برپا کیا، شور مچایا بہت بری طرح سے۔ اور غالب جو کہتے ہیں کہ آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، یعنی غالب یہ کہہ رہے ہیں کہ عشق میں ناکامی کے سبب کبھی آنسو تک نہیں آئے، کبھی آنسو کا کوئی قطرہ آنکھوں سے نہیں نکلا، لیکن جیسے غالب پچھلی غزل میں غالب نے کہا تھا کہ آتش خاموش کے مانند گویا جل گیا، غالب وہی کہہ رہے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو نہیں نکلے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا کہ دل میں کچھ بھی نہیں تھا، دل میں ایک طوفان برپا تھا، ہر چند کے آنکھ سے آنسو نہیں نکلا۔ آہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، یعنی وہ قطرہ جو آنکھوں سے رواں نہیں ہو سکا، آنکھوں سے جاری نہ ہو سکا، آنکھوں سے نہ نکل سکا، وہ قطرہ اپنے اندر طوفان سمیٹے ہوا تھا، اور اس نے وہ طوفان دل میں برپا کیا، اور اس کی وجہ سے دل میں ایک شور سا اٹھا۔
سامعین، اگر آپ کو ہماری کوشش پسند آئی ہو تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، اور اس طریقے سے ہماری حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں آپ۔ دوسری چیز یہ کہ اگر کوئی مشورہ ہو، ایک صورت اس کی یہ ہے کہ آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتا دیں، یا پھر آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں bazgasht.ur@gmail.com۔ ہم آپ کے مشوروں کے منتظر رہیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ کے مشوروں سے ہمارے ویڈیو کی کوالٹی اور بہتر ہو، اور ہم اور بہتر طریقے سے آپ تک اپنی ویڈیوز پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں، خدا حافظ۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔